محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل پر گواہ ہیں۔ ہر کام، ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی سے لے کر قیامت تک وہی عمل نیکی ہے، وہی کام نیکی ہے جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، تصدیق نہیں فرمائی، قیامت تک وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہوں گے، گواہی ارشاد فرمائیں گے۔ اور دوسری صفت ارشاد فرمائی وَمُبَشِّرًا، اور آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، کہ جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اختیار کریں، ان کو جنت کے انعامات کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کے قرب کی خوشخبریاں سنانے والا، بشارت سنانے والا، مبشر بنا کر بھیجا آپ کو۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری صفت بیان فرمائی وَنَذِيرًا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، انجام بد سے بر وقت خبردار کرنے والا، وقت آنے سے پہلے خبردار کر دیا کہ کفر کا انجام اللہ کا عذاب ہے، شرک کا انجام اللہ کا عذاب ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام جہنم اور اس کا عذاب ہے، لہٰذا اس سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی زہر کھا رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دے اور اسے خبردار کرے کہ زہر مت کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے، تمہیں یہ تباہ کر دے گی، تو یہ روکنے والا جو ہے، یہ خبردار کرنے والا، اس کی انجام بد سے خبردار کرنے والا، یہ محسن ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے محسن اعظم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انجام بد سے خبردار کیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرما کر ارشاد فرمایا اے لوگو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے آپ کو ایسا پیارا رسول، ایسی بہترین صفات والا رسول اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے عظیم انعام عطا فرمایا ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرو، آپ کے ساتھ تعاون کرو، آپ کی خدمت کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔
اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی آبرو، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دو، قربان کر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت کرو، احترام کرو، توقیر کرو۔ تو پوری امت کو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا، ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اور فرمایا کہ اس کا نمونہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کہ جیسا اللہ کے قرآن کا حکم تھا اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیا، اور ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، تعظیم کی، اور تعظیم کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ صبح و شام نماز ادا کرو، دوسری تفسیر یہ ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور تیسری تفسیر مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یہاں ذکر صبح و شام کا حکم ہے، اس سے مراد صرف صبح و شام ذکر کرنا نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر لمحہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرو۔ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، کوئی گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، ذکر دوام نصیب ہو جائے، ہر وقت اللہ کی یاد دل میں بسے ہوئے ہوں، ایسا اللہ کو یاد کرو کہ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں ہو، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہو، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید ہو۔ تو فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو یہ اس نعمت کا شکریہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے ایمان باللہ کی، ایمان بالرسالت بنیاد ہے ایمان باللہ کی، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اس کو ایمان باللہ نصیب ہوگا، وگرنہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اسے کیا پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس بات پر راضی ہوتے ہیں، کس بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان فرمائیں، اور امت کو حکم ارشاد فرمایا کہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، توقیر کرو، مدد کرو، اور شکریہ کے طور پر ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔